کی کہانی اور ان کی ذات اور ان کی زندگی میں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ایک لفظ کہہ دیجئے کہ تلاش حق. یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے حق کو تلاش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جنت تلاش کرتی ہے. جس کو جنت تلاش کرے یا جو جنت کو تلاش کرے، دونوں کو ایک راستے سے ضرور گزرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ حق کیا ہے، اس کو جاننا، اس کو پرکھنا اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا. تو آئیے پڑھتے ہیں سلمان فارسی کے حالات زندگی اور اس کے بارے میں عمل کی بات بھی لیں گے. اتفاق دیکھیں کہ ابھی گروپس میں ایک سیریز چل رہی ہے ہمارے جو پچھلے ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں اس میں سے، اور اس کا نام ہے نیکی کے سفیر. تو آج صبح کسی گروپ میں بھیجی ہوئی تھی جس میں میں خود بھی تھی، تو میں نے دیکھا جس میں کیا ہے، کون سی سٹوری، کیونکہ اس کی سٹوری کا ٹاپک میں ضرور دیکھتی ہوں. تو آپ دیکھیے کہ حیرت ہوگی. آنے سے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تو ٹاپک کیا بولا گیا کہ آج ہم نیکی کے سفیر میں سے پڑھیں گے تلاش حق. بس لفظ تلاش حق سننا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ یہ سلمان فارسی کی کہانی ہے. تو آج اگر آپ میں سے کوئی کسی گروپس میں سے نیکی کے سفیر سیریز سن رہا ہے تو اس میں بھی انہی کی کہانی ہے. حقیقت یہ کہ ان لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے دل نہیں بھرتا. ان کے تذکرے، ان کی باتیں، ان کے حالات یہ کیوں اتنے دلوں پہ اثر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حق میں سے تھے. تو آئیے ان کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کا فرمان ہی دیکھیں گے جو ان کے لیے ایک خراج تحسین، ایک گولڈ ماڈل، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اتنی بڑی خوشخبری سنائی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. نام سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ عرب نہیں تھے، فارس سے آئے تھے. فارسی بولنے والی جگہ، تو فارس سے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کن کن مراحل سے گزار کر حق تک پہنچایا اور پھر حق کے لیے جم گئے اور ٹھک گئے. یہ ہر اس بندے کی کہانی ہے جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں زندہ ہوں، کیوں صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور زندگی تمام ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ مقصد حیات کو جانے بغیر جینا بالکل ایک لاسٹ پرسن کا جینا ہے. ایک ایسا شخص کہ جس کو پتہ ہی نہیں میں ہوں کون، کہاں سے آیا. اور یہ بات انسان کو جتنا پریشان کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، اس کا اتنا شاید کوئی اور نہ کرتا ہو. ایسا شخص ڈپریس بھی ہوگا، پریشان بھی ہوگا، دکھی بھی ہوگا. آپ یہاں آئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں میں آئی کیوں، تو آپ پریشان ہوں گے، ایک دم دماغ میں الجھن آئے گی. کچن میں جائیں پتہ نہیں کیوں آئی تھی، سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہوا. بازار گئے پتہ نہیں کیا لینے آئی تھی. آپ ذرا سی ان مثالوں سے کیفیت محسوس کریے. اس کا جواب اضطراب ہے، بے چینیاں ہے. بالکل وہ لوگ جو زندگی کا مقصد جانے بغیر اس دنیا میں جی رہے ہیں، اینڈ ایٹ ڈرنک بی میری کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ بھی پریشان ہی ہیں. تو ان کو اللہ نے کیسے دور سے چنا. دوسری بات ان کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ جملہ جب میں نے پڑھا، اور میں نے پہلے بھی پڑھایا اور اب پھر پڑھا رہی ہوں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کتنے مزاج شناس تھے. دیکھیں نا کہ یہ قریشی تو تھے ہی نہیں، مکی بھی نہیں تھے، عرب بھی نہیں تھے، پردیس سے آئے ہوئے تھے نا. ایسے شخص کے لیے دنیا کے سب سے بڑے انسان، سب سے معتبر انسان کا یہ کہنا کہ سلمان تم تو میرے گھر والوں میں سے ہو، تم تو میرے اہل بیت ہو. کیا سلمان کا دل نہ ٹوٹا ہوگا؟ دل کیا ہوگا اللہ کے نبی کے گلے لگ جاؤں. یاد رکھیے کہ تنہائی انسان کو مار دیتی ہے. دیس سے پردیس میں کوئی انسان بیٹھے وہ مرجھا جاتا. آپ خود بھی دیکھیں گے اپنوں اور غیروں کا فرق کتنا معروف فرق ہے ہمارے کلچر میں.
ہم تو اپنوں میں شادی کرتے، ہم تو اب غیروں میں نہیں کرتے، اور یہ اور وہ۔ وجہ کیا ہے کہ اپنائیت ہوتی ہے۔ آج بھی اگر آپ مکہ میں جائیں نا تو یقین کریں کہ عربوں کا اور ہم اجمیوں کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہیں، یہ غیر ہیں، تو غیروں کو اپنا بنانے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے لوگوں میں جینا چاہتا ہے۔ اکثر جب ہم اپنے وطن جاتے ہیں، پیچھے کوئی بھی جس کا جو وطن ہے، تو وہ ضرور ایک بار تو سوچتا ہوگا کہ کمی کیا تھی ادھر۔ بعض دفعہ دوسری دنیا میں بہت ہی زیادہ نعمتوں میں، آسائشوں میں پلنے والے لوگ جب گرمی سردی سہتے ہوئے اور پھر ہائیجینک پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے بھی اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، تو کبھی اس وقت سوال تو کریں کہ کیا چیز آپ کو ادھر لے آئی؟ یہ وہ چیز ہے جس کو تنہائی کہتے ہیں۔ اپنوں کی محبت، اپنوں میں رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پودا بھی تنہا مرجھا جاتا ہے۔ ایسی ایک بات آ رہی ہے حضرت سلمان کا سوچ کر تو آپ سے بات کرتی ہی جا رہی ہوں، کہ ایک شخص تھا، کہنے لگا کہ میری بیوی نے کچھ دن پہلے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھوائے اور ایک چھوٹا سا باغ بنا لیا۔ کچھ دن کے بعد میں چھت پر گیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہاں گملوں میں پھول بھی کھل گئے، نیمبو کے پودے پہ 2-3 نیمبو بھی آ گئے، 2-4 ہری مرچیں بھی آ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو بانس کا پودا تھا گملے میں لگایا تھا، تو میری بیوی اس کو اٹھا کے نا تو ایک دوسرے گملے کے پاس کرنے لگ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس بھاری گملے کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ اب ذرا جملہ سنیے گا۔ بیوی نے کہا کہ یہاں یہ بانس کا پودا سوکھ رہا ہے، اسے کھسکا کر اس پودے کے پاس کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، میں ہنسا اور میں نے کہا، رے بھائی پودا سوکھ رہا ہے تو کھاد ڈالو، پانی ڈالو، اسے کھسکا کر کسی اور پودے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا؟ تو بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ پودا یہاں اکیلا ہے، اس لیے مرجھا رہا ہے، اسے دوسرے پودوں کے پاس کر دوں گی تو یہ لہلہا اٹھے گا، کیونکہ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی اور پودے کا ان کو ساتھ مل جائے تو جی اٹھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے اپنی بیوی کی سنی تو مجھے ذہن میں کیا کچھ یاد آ گیا، میرے ذہن میں کیا کچھ آیا کہ ہماری ماں کی موت کے بعد ہمارے والد ایک ہی رات میں بوڑھے ہو گئے، اگرچہ ماں کے بعد کئی سال زندہ رہے لیکن سوکھتے ہوئے پودے کی طرح۔ ماں کے رہتے ہوئے جس والد کو میں نے کبھی اداس نہیں دیکھا تھا، وہ ماں کے جانے کے بعد خاموش سے ہو گئے۔ تو مجھے بیوی کی بات پہ یقین آ گیا کہ سچ مچ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہوں گے۔ اور پھر اپنا تجربہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت سی مچھلی لایا تو اسے شیشے کے جار میں ڈال دیا، تو مچھلی سارا دن گم سم بیٹھی رہتی۔ میں نے اس کے لیے کھانا بھی ڈالا لیکن اس نے نہیں کھایا۔ ایک آدھ دن کے بعد وہ مچھلی پانی کی سطح پہ مردہ تھی۔ پھر مجھے افسوس ہوا کہ اگر میں کچھ اور مچھلیاں بھی اس میں ڈال دیتا تو یہ کبھی نہ مرتی۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا یہ جملہ کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، یہ کسی کی تنہائی کو بانٹنے والا جملہ ہے۔ اگر آپ اندر دیکھیں نا، ہر ایک انسان اپنے اندر سے کسی کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اکیلا ہو اس کو ساتھ دیجیے، اس کو مرجھانے سے بچائیں، اور اگر آپ اکیلے ہیں نا تو واللہ ہی کسی کا ساتھ لے لیجیے، خود کو مرجھانے سے روکیں۔ بعض دفعہ لوگ تنہائی پسند ہونے لگتے ہیں، نہیں، ساتھ رہیے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ جماعت سے جڑے رہو؟ وہ جماعت سے مراد ہماری جماعت اسلامی یا جماعت دعویٰ یا نور القرآن نہیں تھا۔ تنہا نہ رہو، اکیلے میں بندہ گھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اور انسان اس اندر سے سوکھ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ پتا تھا کہ سلمان بڑے دھکے کھا کے آئے ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں ان کے دھکے، جس کو تلاش حق کہیں گے، لیکن اصل میں یہ کبھی کبھی دھکے ہمیں سٹارٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے کبھی گاڑی کی بیٹری نہ چلے نا تو لوگ اس کو دھکا دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ منظر ہم نے بہت دفعہ دیکھا۔ آج کی گاڑیوں کا مجھے نہیں پتا دھکا مانگتی ہیں یا فون مانگتی ہیں، لیکن ہم جب چھوٹے تھے اور ہمارے مرد کبھی کبھی گاڑی کو دھکا لگاتے تھے اور کہتے تھے بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے اس کی، تو بیٹریوں کو
چارج کرنے کے لیے زندگی میں تھکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ہے سلمان فارسی کی زندگی پہ میرے چند کمنٹس۔ آئیے اب اس کو بک میں سے پڑھتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 135 135 حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور سبحانہ تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہا ہو۔ اگر بک کوئی ہے تو ساتھیوں کو دے دیجئے، آپ اپنی دے دیجئے۔ یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل گردش کرتا رہا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہر جگہ آپ پڑھیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں نا میری کہانی میری زبانی۔ یقیناً جس طرح وہ اپنی آپ بیتی عمدہ اسلوب میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو یہ انداز اپنا بھی نہیں سکتا۔ بلا شبہ اس سلسلے میں جس طرح ان کے اپنے احساسات نازک اور انداز بیان صداقت و حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی النسل نوجوان تھا، یعنی اپنے تعارف کے اعتبار سے یہ فارس سے تھے۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب و دبدبے کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ یعنی اپنے باپ کے لاڈلے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کی آنکھوں کے تارے نہیں تھے یا ان کو اپنے باپ کا پیار نہیں ملا، کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جن بچوں کو گھر سے پیار نہیں ملتا وہ اس طرح بگڑ جاتے ہیں اور یہ اور وہ کچھ اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا، اپنے باپ کے لاڈلے تھے۔ یہاں سے بھی آپ دیکھیے گا کہ بعض دفعہ زندگی میں وہ لوگ جو بڑے لاڈ اور ناز و نعم میں پلے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی دھکے آتے ہیں، جھٹکے آ جاتے ہیں۔ اکثر بچیاں کہتی ہیں ہم اپنے گھر میں بہت لاڈلے تھے اور ہمیں یہ تھا اور باپ کے پیارے، ماں کے لاڈلے، یہ وہ، لیکن وقت اور حالات کے مطابق کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی میں سے یہ ایک لاڈلا بچہ تھا جو ماں پہ آپ کی کا پیارا تھا۔ جو میری عمر بڑھتی گئی اس کے مہر و محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دوشیزاؤں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتیں لیتے جائیں تو پہلے دور میں دوشیزائیں گھروں میں پابند رہتی تھیں۔ آج کی دوشیزائیں کدھر ہیں؟ کاؤنٹرز پہ کھڑی ہیں، آفیسز میں بیٹھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ آپ یاد رکھیے کہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ واقعی چھپانے کے قابل ہے۔ یہ گھر میں بڑی محبت اور ہینڈل وتھ کیئر کے ساتھ رکھنے والی چیز ہے۔ عورت جب معاشرے کے سرد اور سخت ہاتھوں میں دی جاتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی ہے۔ کبھی بھی آپ کرسٹل کو ایسے ہی نہیں موو کرتا دیکھیں گے، اس کے ارد گرد 10 قسم کی پیکنگ شیٹس اور نہ جانے کیا کیا لگائیں گے۔ اور چار دیواری قید نہیں ہے، سیکیورٹی ہے۔ فرق صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ اگر مجرم ہے تو آپ کو قید لگے گی، اور اگر آپ خود کو قیمتی سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ اپنے لیے سیکیورٹی دکھے گی۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے محبت کا قید خانہ کیا ہوتا ہے آپ کو بتا، آج سے اپنے گھر کا نام رکھ لیں۔ بچے آپ کو کبھی بھی کسی بات میں کچھ کہیں نا، خاص طور پہ اس ماحول میں جب باہر نکلنا چاہتی ہے تو بچیاں کبھی پوچھ سکتی ہیں آپ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے، آپ ہم پہ اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ تو آپ کہہ دیں کہ یہ گھر آپ کی محبت کا قید خانہ ہے۔ جو محبت گھر اور گھر والوں سے مل سکتی ہے ساری دنیا آپ کو دے اس کا برابر نہیں ہے۔ بعض دفعہ ساری دنیا ہماری تعریفیں کرے گی، محبتیں بانٹے گی، پھول دے گی، لیکن آپ ترس رہے ہوتے ہیں اپنوں کو کہ میرا اپنا بھی ہے کوئی،
کوئی میرے اپنے بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یعنی کہہ لیجئے کہ اللہ نے ان کو بچپن سے محبت کی دولت دی. تعلیم کیا ملی؟ مجوسیت. مجوسیت کیا ہوتے ہیں؟ مجسا سے عبرانی لفظ ہے، آگ کی پوجا. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، الہ کون ہے؟ اللہ. یہ آگ کو الہ کہتے ہیں. اور اس مذہب کی شان یہ ہے کہ آگ بجھنے نہیں دینی، ورنہ ان کا خدا مر گیا. تو بچپن سے دیکھیے کس نیگیٹو ماحول میں پلے، اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا. بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے. نوٹ کریں، اللہ کون ہے؟ جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اور یہ اپنے خدا کی حفاظت کرتا ہے. کفر یا شرک اور اسلام میں یہی فرق ہے. ہمیں ہر چیز میں اللہ کا سہارا ہے، اللہ ہمارے کام بناتا ہے، اور غیر اسلام میں لوگ اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی. میں اسے دن رات ایک لہجے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا. دیکھیے کتنی محنت کرنی پڑی ان کو اپنے خدا کی جان بچانے کے لیے. یہاں بات بھول نہ جائے تبھی کہہ دوں، آپ نے کبھی کہیں یہ سمبل دیکھا؟ آگ کا لاؤ جلا کر اس کو کھڑا رکھو، دیکھو اولمپکس. یہ اسی کلچر سے آیا ہوا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں اور ان کے سمبلز کو دیکھتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے، لیکن یہ انہی کی یادیں ہیں. پیچھے نہ کہیں کوئی رابطہ ضرور ہوگا ان چیزوں سے. کہتے ہیں کہ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا. سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا. روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا. ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں. میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا، اگر اس کو لگ کر کے پڑھیں تو کیا بنتا ہے؟ گرجے کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا. یہاں ذرا سا رکیے اور بات کیجیے. اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو ہدایت کی طرف لاتا ہے. دیکھیے مجوسیوں سے اس دور میں دیکھا جائے، کمپیئر کیا جائے تو عیسائیت مذہب بہت اچھا تھا. اللہ کا تصور تو تھا نا. تو اللہ نے پہلے ان کو گرجے میں بھیجا اور لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا. آج بھی اپنی ورڈز کو سنیں نا کبھی، یا دیکھیں یا پڑھیں ان کی باتیں، تو یہی کہتے ہیں. کیونکہ آج بہت سارے مذاہب نے عبادت کو تو ختم ہی کر دیا نا. تو جب بندے کے اندر ایک طلب ہے، یاد رکھیے کہ جیسے بھوک لگتی ہے اور کھانا کھاتے ہیں نا، اسی طرح ہمارے اندر عبادت کی بھی تڑپ ہے، کسی کو پوجنے کا بھی شوق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا تو یہ تڑپ اور یہ ارج اللہ سے محبت کر کے پوری کر لیتا ہے. اور اس کو میں نے اس دفعہ دل سے محسوس کیا. ہمیشہ ہی مکہ سے جب واپس انسان آتا ہے تو کچھ دل کو ہاتھ ہوتا ہے. اس دفعہ میں نے مکہ کا نام میکہ رکھ دیا ہے، کیونکہ واللہ ہی وہ نور القرآن والوں کا میکہ ہے. جتنے لوگ مجھے ان 3 عمروں کے سفر میں ملے، جو اب 2-2.5 ماہ میں پچھلے 3 دفعہ ہوئے، تو کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، تو کوئی آسٹریلیا سے ہے، تو کوئی امریکہ سے ہے. تو ایک بچی نے مطلب رلا ہی دیا کہ پتہ نہیں ہم نے کبھی ناروے تو آنا بھی نہیں تھا اور پاکستان تو تصور ہی نہیں، اور آپ ہمارے ملک نہیں آتی، تو یہ موقع تھا جس کو میں جانے نہیں دینا چاہتی تھی. اور کس طرح وہ ڈھونڈتی ڈھانڈتی آتی تھیں بچیاں، اور ظاہر ہے کہ وہاں ٹائم رش ازدحام، پھر گھر والے بھی ساتھ. تو ہم نے آلموسٹ تقریباً جتنے اسٹیبل ڈیز تھے ہر دن وہاں کلاس کی ہے. اگر آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جگہ دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ میکہ ہے. ہر ایک کو ملنا اور محبت اور شوق. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے اندر تڑپ رکھتا ہے. اسی میں بلکہ ایک آخری لیکچر تھا، اس میں ہم نے اس موضوع پہ بات بھی کی تھی کہ کھانے سے جیسے طاقت ملتی ہے نا، اسی طرح عبادت سے بھی طاقت ملتی ہے. ہم کہتے ہیں نا بیمار ہے تو نماز بھی نہ پڑھو، آپ بیمار کو کہ اٹھو نفل پڑھو، دیکھیے اس کو کتنی طاقت ملتی ہے. یہ ہم نے سفر میں آزمایا. ایک بردر 2-3 دن سے ذرا سک تھے، ہاسپٹلائز تک ہوئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ عمرے کا احرام نہ باندھیں.
میں نے صرف ایک جملے میں کہا کہ کوئی ان کو ایسے الٹے سیدھے مشورے نہ دے. 2 ڈھائی 3 دن سے وہ وومٹنگ پہ اور ڈائریا اور سکنس پہ تھے. یقین کریں ان کی بیوی کی گواہی ہے جو ہماری اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو ہی انہوں نے احرام پہنا ان کی طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی، اور ماشاءاللہ عمرے کے بعد وہ بالکل ویسے بھاگ دوڑ رہے تھے جیسے پہلے تھے، حالانکہ پچھلے 3 دن وہ بہت سیکھ رہے. تو عبادت سے طاقت ملتی ہے. مت سوچا کریں کہ ہم بیمار ہو گئے تو کچھ نہ کریں. یہ تو اللہ نے رخصتیں دی ہیں نا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، لیکن طاقت ان چیزوں سے ملتی ہے. تو ان کو اللہ نے سب سے پہلے عیسائیت سے روشناس کرایا. کہتے ہیں کہ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان، دین کی جمع، دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا. اس روز جب میں نے گرجے کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا. جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا. میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا. میں نے اہل کنیسہ کے چرچ، آپ کیا کہتے ہیں؟ شرکے. لفظ ہی شرکے میں شرکہ ہے. جی جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ لفظ سنا نارویجین میں حیران رہ گئی. شرکہ کہتے ہیں، اگر آپ اس کو عربی میں کہہ لیں تو جو مرضی سمجھ لیں. تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل کنیسہ. میں نے اہل کنیسہ سے دریافت کیا اس دین کا مرکز کہاں ہے. انہوں نے مجھے بتایا شام میں، ملک شام یعنی سیریا. جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا. باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسے کے پاس سے گزر ہوا. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں. مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا. شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا. میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے کئی بہتر ہے. میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے. میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا. اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں، یعنی اس کو چھوڑ نہ دوں. اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی. اس پیراگراف پہ بھی ذرا سی بات کر لیتے ہیں. بیک پہ چلیے، عمل کی باتیں دیکھیے گا. پہلی بات ہے کہ اللہ نے جس کو حق دکھانا ہوتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے. دوسری بات دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بہت سیکیورڈ رکھتے ہیں، اپنے افکار کے علاوہ کسی اور چیز کی جھلک بھی نہیں ڈالنے دیتے، اگر ان بچوں میں خیر ہوگی اللہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو حق کے پاس لے آئے گا. پھر اگلی چیز دیکھیے تو ایک اور چیز جو بہت ہی اچھی اس میں سمجھ آتی ہے کہ فطرت جب سلیم رہے، یعنی پیدائش کے وقت انسان کے اندر جو سچائی ہوتی ہے اگر وہ سلامت رہے تو انسان حق کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، سچ اس کو محسوس ہوتا ہے. جیسے بچہ لپکتا ہے نا میٹھی چیز کو دیکھ کر، کینڈی کو، ٹافی کو، کوئی سکھاتا تھوڑی ہے اس کو. اسی طرح حق کو پانے کی طلب ہر انسان کے اپنے دل میں ہوتی ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ان کا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. اس سارے پیراگراف میں یہ دیکھیے گا کہ باپ دادا کے نام سے ہم جو سن رہے ہوتے ہیں نا ہمیں سچ لگتا ہے. یہ تب تک ہو سکتا ہے جب تک بندہ بالغ نہ ہو، بلوغت سے پہلے اسی لیے حساب معاف ہے. کیونکہ سچی بات ہے، آپ جو دیکھتے ہیں آپ کو وہ صحیح لگتا ہے. مرچیں کھاتے ہیں تو آپ کو مرچیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. دین کی باتیں تو دوسری طرف ہے. لیکن آپ کو جب محسوس ہونا کہ جو طریقہ میں نے بچپن سے اختیار کیا ہوا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو ضرور ریسرچ کرنی چاہیے. اس سے بلکہ مجھے ایک یا دو اور لوگوں کی بھی بات یاد آ گئی. وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد ہم مطلب کہہ لیجئے کہ کسی بھی فرقے کے بڑے پیشوا تھے، تو گھر میں جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ سختی کے ساتھ کہا کرتے تھے فلاں فلاں اور فلاں کو کبھی نہ سننا، فلاں کی کتابیں کبھی نہ پڑھنا، اوروں کی پڑھو.
یہ ایک بردر نے ہمیں خود سامنے بیٹھ کر سنایا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کے باپ کیسے ایک فقہ کسی بھی ایک سوچ کے حامل تھے اور ان کو روکتے تھے کہ اس مسلک کے بارے میں کچھ نہ جاننا. کہتے ہیں یہی چیز میری ہدایت کا ذریعہ بنی، حدیث کی کتاب نہیں کبھی کھولنی، یہ وہ. لیکن اللہ نے بعد میں دل بدل دیا. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور جملہ نوٹ کریں، اس دین کا مرکز کہاں ہے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے، جب اس کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا تو وہ اس کا ریسورس مانگتا ہے تاکہ مہر لے سکوں، ڈائریکٹ لے سکوں. جیسے آج مسلمان مکہ مدینہ کیا کرنے جاتے ہیں، ان گلیوں سے گزر کر وہ یادیں تازہ کرتے ہیں نا کہ ادھر قرآن اترتا تھا، ادھر اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، ادھر ادھر ادھر. اور اپنے سفر میں سلمان فارسی کے نام سے بھی ایک جگہ دیکھی، ان کا باغ ہے، تو وہ مکہ میں جب ڈفرینٹ ایسی وزٹس کرتے ہیں تو اس میں اس کی پوری ہسٹری وہ پھر بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، چونکہ سچے تھے اور بھولے تھے تو آ کے باپ کو ساری کہانی سنا دی. اگر ان کو شک ہوتا کہ میرے باپ نے اس پہ پابندی لگانی تو کبھی نہ بتاتے. تو بچے اپنی فطرت کے اعتبار سے سچ ہی بولتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے کہ باپ نے ان کو منع کیا، قید کیا اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی. ذرا سے اس پہ رکیے، ان کے بارے میں پہلے شروع کے پیراگراف میں کیا تھا؟ باپ کو ان سے زیادہ کچھ پیارا نہیں تھا، تو اب اپنے پیارے کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں. یہ ہے تعصب. جس نے حق کا رستہ لیا اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑیں. یہ تو عام ہوگا. اب ذرا ان کا سنیریو ذہن میں رکھیے کہ گھر میں پہلے بھی تھے، وہ سیکیورٹی تھی، گھر ان کے لیے سیکیور پلیس تھی. اب وہ قید خانہ بن گیا. بات سمجھ گئے؟ یعنی اب پریزن بن گیا گھر. کہتے ہیں یہ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا ہو. اچھا اب یہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے اس کا نسب یعنی کرسچینٹی کو شام سے کیوں جوڑا؟ بیت المقدس. کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو وہ ملک شام سیریا سے جوڑتے ہیں، جیسے آج ہم مسلمانوں کا مکہ سے جوڑتا ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں. تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا. اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی. میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری. ان کے نام پہ مجھے یاد آ گیا، بچوں کی سٹوریز ہیں، دارالاسلام کی چھپی ہوئی تو بک کا بھی یہی نام ہے، اور زنجیر ٹوٹ گئی. خیر میں چپکے سے باہر نکلا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا. چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے. وہاں میں نے دریافت کیا اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے. لوگوں نے مجھے بتایا چرچ کا نگران اعلیٰ یعنی پوپ. میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے. میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں. میری معروضات یعنی عرضی یا میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دی. میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے. یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا. اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے. جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا. عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا. انہوں نے مجھ سے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی بتائیے. میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا. جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگلیاں دانتوں میں دبا گئے، یعنی انگشت بدنداں رہ گئے. یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے
بلکہ سولی پر لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ یہاں تک بات کریں، کتنی عبرت کی بات ہے۔ پہلی بات دیکھیے کہ اس کو کیا چیز کرسچینٹی کی طرف لائی، بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھا پائی تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ ان کے طریقہ عبادت، ریچولز، موڈز آف دی ورشپ، رائٹ؟ یہ کچھ اور پہلے سیکھ کرتا تھا، اب یہ کر رہا تھا، لیکن اس کو کرسچینٹی سے پٹ آف کس چیز نے کیا؟ شخصیت نے۔ لکھ لیں، یہ آپ کے میرے لیے ہے، اوروں کی بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر یا تو جمیں گے یا چلے جائیں گے۔ غلط فہمی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل کوئی اپنا آپ چھپا نہیں سکتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، اب ہم دین سے متعارف ہیں تو دین ہم سے متعارف ہے۔ ایک دعا کیا کریں کہ اللہ میری ذات کو لوگوں کے دین میں آنے کا بھی ذریعہ بنا، اور میری ذات کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ دین سے نکلیں۔ حالانکہ لوگوں کو دیکھ کے نکلنا نہیں چاہیے، لیکن اس نے بھی تو دیکھیے عیسائیت نہیں چھوڑی، لیکن اس شخص کی بات کھولی۔ پھر دوسری اس سفر میں ایک اور چیز، یعنی اس قافلے میں ایک چیز، یہ جو ہم نے حصہ پڑھا ہے، اس میں دیکھیے کہ حق کو پانے کی تڑپ کتنی تھی کہ زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری۔ عام طور پہ جو شخص قید کیا جاتا ہے وہ اپنے زنجیریں نہیں توڑتا، لیکن حق میں طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس سارے پیراگراف سے مجھے سورۃ توبہ کی آیت یاد آتی ہے کہ بے شک ان کے کتنے ہی رہبان اور ربی لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ دونوں اہل کتاب کے لیے قرآن نے استعمال کیا۔ تو ہر وہ بندہ، ہر وہ بندی جو کسی دینی کام، اور خاص طور پہ مال، روپیہ، پیسہ، ڈونیشن، گولڈ، سونا، چاندی سے متعلق کام کرے، کرنا تو ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پھر کرتے، نہیں، فرشتے تو نہیں کریں گے، کرنا تو ہے۔ نمبر 1 ایکسٹرا کیئرفل، اور نمبر 2 ایکسٹرا تقوی، کیونکہ مال ہاتھ میں آ جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ پھر انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے۔ یہ آخری حصہ جو پڑھے نا کہ اس کو دنیا میں پتھر مارے گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دیکھیں اس کی زندگی میں اس کے مٹکے سونے چاندی کے نہیں دکھے، مرنے کے بعد دکھے۔ تو دین کے ساتھ سچائی اور مخلص کے آپ کا اپنا بھی جو ساتھی نا وہ بھی نکال دیں۔ یاد رکھیے ایک بات، اگر مثال ہے اس کے سونے مٹکے سونے چاندی نکلے تو ضروری تو نہیں تھا کہ یہ سارے اس نے چوری کیے ہوں۔ اس کے باپ سے ملے، وراثت میں ہے، کہیں سے مل سکتے ہیں۔ عورت ہے تو اس کو شوہر سے مل سکتے ہیں، حق مہر میں مل سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ دیندار غریب ہی ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کسی دیندار کو تھوڑا کھاتے پیتے اچھی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اچھا پھر یہ ہمارے ہی پیسے ہوں گے۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ ایک آپشنل کیس ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے اندر اگر سچائی ہے تو کبھی لوگوں کو مجھ سے متنفر نہ کرنا۔ اور اسی طرح کی دوسری بات ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، اور اس نے دیکھیں اس میں ایک اور عمل کی بات ہے کہ جو الزام لگایا پھر اس کی دلیل دی کہ آؤ میں تمہیں اس کا خزانہ دکھاتا ہوں، اور لوگ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے کیا ہوا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصے تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ اب یہاں دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پہلا مذہبی رہنما کیا نکلا، مرنے کے بعد خود بدنام ہوا۔ اب دوسرا، اور یہاں ان کی عقل مندی دیکھیے کہ اس مذہبی رہنما سے تو بددل ہوئے، لیکن جو اس دور کا حق تھا اس سے بددل نہیں ہوئے۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ انسانوں کو دیکھ کر پورے نقطے کو چھوڑ دیتے۔ مثلا کسی بھی جگہ گئے، وہاں کسی ایک انسان میں کوئی خامی دیکھی، پکڑ کے پورے ادارے پہ نام لگا دیا، پوری مسجد کو بدنام کر دیا۔ تو یہ نہیں کرنا، اور انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اب دوسرا شخص آیا، اس کے ساتھ ان کا اچھا انٹریکشن ہوا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا
تو کہنے لگے کہ حضرت اب میں کہاں جاؤں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین یعنی کفن دفن سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور مجھے اپنے پاس رہنے کی بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا، یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی، حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں؟ کیوں میں نے ناز و نعم کی زندگی کو خیر باد کہا ہے؟ کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا ہے، یعنی کانٹوں والی وادی میں؟ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کدھر جاؤں، کہاں کا رخ کروں، کس سے اپنا رہنما بناؤں، کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا نصیبن نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی لحد میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں، یعنی تمنا رکھتا ہوں، اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی، یعنی اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں، کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دے کر بڑے ہی مشفقانہ انداز یعنی شفقت والے انداز میں کہا، بیٹا اموریا بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ ہے ہمارے اندر اتنی تڑپ علم کی، ایک سے ایک جگہ سے اٹھ کر دوسرے میں جا رہے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، ہائی لائٹ کریے گا اس حصے کو، یہ ہے وہ بندہ جو اب سیڑھی کا آخری سٹیپ بن رہا ہے ان کے حق تک پہنچنے میں۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو۔ کتنا بڑا تمانچہ ہے مذہبی رہنماؤں پہ اس سوچ کے رکھنے والوں کی، یعنی اس وقت تک کتنا عیسائیت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ کوئی مذہبی رہنما بھی حق تک نہ تھا، نہ پہنچنے دیتا تھا۔ ہاں لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا، پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ کیا؟ نمبر 1، وہ ہدیہ تو کھا لے گا، یعنی تحفتاً اگر کوئی چیز دی جائے، لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ دوسری علامت ہے۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصے تک اموریا بستی میں رہا۔
ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ ہائی لائٹ کریں۔ اصل میں تو انہوں نے پھر اپنا سب کچھ دینے کی نیت کر لی نا، ہمیں ہے کوئی حق کو پانے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القریٰ میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ زندگی میں یہ حالات آتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ رولنگ سٹون کیوں بنے ہوئے ہیں، ادھر سے بھاگ کے ادھر کک مارتا ہے کوئی، آپ ادھر کوئی ادھر، دیکھیے اس کے بعد کیا نکلتا ہے، اگر شرط یہ ہے کہ آپ کو حق کی تلاش ہے۔ خیر یہودی کے ہاتھ فروخت ہوئے تو اب کیا ہو گئے؟ غلام۔ ایک آزاد شخص غلام بنتا ہے دین کی خاطر۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا۔ یہ دیکھیے اب اللہ کے راستے، یہ ہے کہ واللہ خیر الماکرین، وہ مکر کرتے ہیں، اللہ تدبیریں کرتا ہے۔ زندگی میں جھٹکے پڑ رہے ہیں، دیکھیے تو صحیح کیا ہو رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بے قیمت ہیں، بے قدر ہیں۔ بالکل حضرت یوسف کی کہانی یاد آ رہی ہے، کبھی کنویں میں گرائے جا رہے ہیں تو کبھی عزیز مصر کے گھر میں تو کبھی عورتوں کے ہاتھوں میں پھنسے۔ یاد رکھیے یہ نعمت ہے، اللہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے، شرط ایک ہے کہ آپ حق کے راستے پہ کھڑے ہو۔ خیر اب یہ دیکھیے اللہ نے بنو قریظہ کے ذریعے ان کو مدینہ پہنچانا ہے۔ چچا زاد بھائی ملنے آئے، اس نے مجھے خرید لیا، اور اس دور میں انسان ایسے ہی خریدے جاتے جیسے کوئی گاڑی خرید لے، لاؤ بھائی اپنی گاڑی مجھے دے دو، کتنے کی دو گے، یہ حالات ہوتے تھے۔ اور اپنے ساتھ یسرب لے گیا۔ یسرب کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے۔ میں نے سوچ لیا یہی میری آخری منزل ہے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کرے۔ جب بندہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے رائٹ، اللہ تعالیٰ یہ تھی آخری جگہ، بس مجھے اسی کی تلاش تھی، آج پتہ چلا۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے ان کے اس دور پہ، کیسے اللہ نے آہستہ آہستہ ان کو ادھر پہنچا دیا۔ کبھی آپ کو بھی نہیں سمجھ آتا آپ اس ملک میں کیوں ہیں، آپ یہاں کیا سردی سیک رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس شہر کی ان ٹھنڈی یخ بستہ راستوں میں آپ اس کا نام لیں، پھر آپ پار دوسرے جانے اپنے حالات۔ یاد رکھیے یہ دعا کریں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں یہ نارتھ پول کے قریب وسا دیا ہے نا تو ہمیں کھپا دے ادھر ہی۔ ہمارا کعبہ، ہمارا مکہ اور ہمارا پوائنٹ آف ایکشن یہی ملک ہے۔ اگر آپ ادھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو اور شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو تو ادھر کے لیے چنا، اور اگر آپ ادھر صرف کھا لیں پی لیں کما لیں تو وہ تو سب جگہ رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سیدھی کرے۔ کہیں بھی رہیے تو اللہ کے لیے رہیے، اور کہیں سے بھی جائیے تو اللہ کے لیے جائیے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب دیکھیں ان کی زندگی کا وہ خوبصورت دور شروع ہونے لگا جس کے لیے اللہ نے ان کو اتنے زیادہ مراحل سے گزارا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا خدا بنو قیلہ کو تباہ کر دے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی تاری ہوگی، اوپر سے گری نہ پڑے ہوتے۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تابڑ توڑ مکے رسید کرنے شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا،
چل تو اپنا کام کر۔ دیکھیے غلام کی یہی اوقات ہوتی ہے، اللہ کرے ہم اللہ کی غلامی میں ایسے ہی سمجھنے لگ جائیں۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لیں اور آپ کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی، چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے تحفہ قبول کیا، خود بھی کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا، یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا، میں آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا۔ یہ بیک پہ تھی، دونوں کندھوں کے مڈل میں۔ ظاہر ہے کہ خود پیچھے انسان اپنا وہ حصہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ بھانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ دیکھیے ہر بندے کو ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پہ سر ٹکا کے وہ رو سکے، اور جب وقت کا نبی اور وہ ہستی کہ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کا، ہم ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کرتے۔ اور کتنی چوٹیں کھا کے آئے ہوئے تھے، کتنے دھکے کھائے ہوئے تھے، کتنے عرصے بعد ان کو وہ منزل ملی، اور اللہ کے نبی کو پتہ لگ رہا ہے سب کچھ۔ اللہ نبوت کی زبان سے بتا دیتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ کو سنائی۔ آپ نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا۔ یہ بھی نوٹ کریں، لوگوں کے دکھ پورے دل دماغ سے سنا کریں، ایسے نہ ہو کہ اگلا بولے اور آپ فون سے کھیل رہے ہیں اور اگلے کو لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائے۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا ہے۔ سلام ہو سلمان فارسی پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن ان کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تھے حضرت سلمان فارسی۔